آج عدالت نے سوموٹو نوٹس لیا ہے، یہ تو ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اب جو کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ عدالت یہ معاملہ خود کیوں نہیں دیکھ رہی، وہ کرٹیسزم بھی بند ہوگا اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بڑی خوش آئین بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بر وقت اس پہ ایکشن لیا اور سوموٹو اس کو لے لیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنی بڑی نوعیت کا ہے کہ اس میں یہ جو کمیشن بنا تھا، انکوائری کمیشن، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ان 6 ججوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ایگزیکٹو پہ لگائے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور کمیشن بھی گورنمنٹ بناتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے ٹی او آر دینے، ان کے پاس ہی انڈر دی ایکٹ جو ہے اس پہ رپورٹ جانی ہے اور اس پہ ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ یہی تھی وکلا کی اور باقی لوگوں کی، بار ایسوسیشنز کی، کہ اس پہ جوڈیشل سائڈ پہ انکوائری ہونی چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے اور فل کورٹ کو یہ سننا چاہیے کیس، تاکہ بیٹھ کے اگر اس طرح کی انٹرفیئرنس ہوئی تو یہ آپ کی آزاد عدلیہ کے خلاف تو ایک بڑی سازش ہے۔ اس سے تو میں کہتا ہوں کہ آئین کی سبورجن ہوئی ہے، تو اس پہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، کیونکہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی اپنے فیصلے کرنے پہ، وہ اب ان کو ڈرایا جائے گا، ان کے گھر والوں کو دھمکایا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، تو کون سا جج فیصلہ کرے گا ایک اپنے سامنے پر؟ جو یہ ایگزیکٹو چاہے گی، انٹیلیجنس ایجنسیز چاہیں گی، اس کے حساب سے فیصلے آ جائیں گے۔ جو الزام لگتا بھی رہا ہے عدالتوں میں کہ جی اس میں انٹرفیئرنس ہے، اور یہ بات اصغر خان صاحب کے کیس میں بھی ہائی لائٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیے نا مختلف سیاسی لیڈران نے بھی۔ اچھا سر، ایک چیز آپ نے کہا کہ آپ کی خواہش تھی کہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بیٹھے، اب جو یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ میں دیکھیے اس کی وجہ ہے کیونکہ اس وقت شاید 7 جج ہی اویلیبل ہیں اسلام آباد میں، اس لیے انہوں نے بلا لیا۔ باقی کچھ کیونکہ کراچی میں ہوں، یہاں 4 ججز کراچی میں سٹنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح پشاور یا لاہور میں کچھ ججز ہوں گے، اور تو اس طرح سے ججز اویلیبل ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ نوٹس کے بعد اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کس جج کو اس کیس میں بیٹھنا ہے، کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سر ایک منٹ، یہ جو آپ نے کہا کہ کس کو بیٹھنا ہے اور کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر فل کورٹ بنے گا تو پھر تو سارے جج صاحبان بیٹھیں گے۔ نہیں، فل کورٹ سے یہ ہوتا ہے کچھ جج اپنے جو جج جنہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہو، کوئی اس طرح کی بات کی بھی ہو، تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس ایشو پہ کوئی ایک اپنی اوپینین دی ہوئی ہے یا کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی آبجیکشن آ جاتا ہے، تو وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے اس میں جوڈیشل، کیونکہ دیکھیے ایک فرق ہے، انکوائری کمیشن میں جیسے میں نے کہا وہ اپنے اوپینین دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ آپ کو رپورٹ دکھاتی ہے نہیں دکھاتی، اس پہ ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی۔ لیکن جوڈیشل سائڈ پہ جب یہ فل کورٹ یا لارجر بینچ یا سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ آ گیا، 184(3) کے اندر آ گیا معاملہ، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس کو بائنڈنگ ہو جائے گا سر۔ اس میں جو بھی فائنڈنگ آئے گی وہ ہمیش پہ آپ پہ سارے ملک پہ جتنی اتھارٹیز ہیں سب پہ آرٹیکل 189 اور 190 کو ساتھ مل کے پڑھیں تو وہ بائنڈنگ ہو جائے گا، اور ساری اتھارٹیز اس کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہاں دیکھیے یہاں الزام لگا ہے ہائیسٹ لیول پہ کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز میں اور ایگزیکٹو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ تشدد کیا، ہماری یہاں ویڈیو کیمراز لگائے اور اس طرح کی چیزیں کی، ہم کیسے ایمانداری، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ بھی دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مدعا رکھا گیا، اور یہ 6 ججز اس زمانے کے چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے اعجاز الاحسن صاحب جسٹس فائز عیسیٰ سے ملے، یہ اس خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے اوپر اب کیا جو سینئر وکلا ہیں، آپ کا تعلق بھی پاکستان بار کونسل سے، آلدو کہ آپ مائنورٹی گروپ ہیں وہاں پہ، کیا آپ لوگ بھی کوئی پٹیشن وغیرہ لے کے جائیں گے، اس میں فریق بنیں گے؟ کیا آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم تو امید کر رہے تھے کہ پاکستان بار کونسل اس میں پٹیشن فائل کرے گی، لیکن ہم نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا، لیکن اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا موضوع اپنے باقی کولیگز کو، وائس چیئرمین صاحب کو اور چیئرمین ایگزیکٹو کو۔ تو ہم لوگ جو لوگ ہیں، ہم لوگ بالکل ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں اس معاملے کا حل ہو اور اس طرح سے انٹرفیئرنس نہ ہو اور ہماری آزاد عدلیہ برقرار رہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک پٹیشن ضرور داخل کریں گے۔ اب وہ ٹیک اپ ہوتی ہے نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری طرف سے کچھ ممبران جو ہیں پاکستان بار کونسل کے، وہ ایک پٹیشن داخل کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ریفرنس میں سزا معطل ہو گئی ہے، ججمنٹ معطل نہیں ہوئی، تو کیا یہ سزا معطلی سے بھی ان کو ضمانت وغیرہ مل جائے گی؟ یہ ایک ہی چیزیں یا 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ؟
پلیز پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ابھی جو بات کی تھی جی جی آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل کا پریس ریلیز دیکھ لیجیے سپریم کورٹ سے ایشو ہوئی تھی کہ صدر سپریم کورٹ بار کے ملے, پاکستان بار کے جو ممبران ملے تھے وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جی ہاں کمیشن ہونا چاہیے. آپ پڑھ لیں نا پریس ریلیز میں لکھا ان کا تو اسٹینڈ یہ ہے, وہ تو ظاہر ہے کنٹرولڈ ہے ایک گروپ سے, اعظم نذیر طارق صاحب کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہلاتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے دونوں ایسوسی ایشن, وہ اس وقت حکومت وقت میں ہیں وہ لوگ, تو ظاہری بات ان کا اسٹینڈ تو یہی ہوگا کہ جی کمیشن بنے, مٹی پاؤ اور ان ججوں کی تذلیل کرو, تصدیق کرو اور ان بجائے جنہوں نے کمپلینٹ کی انہیں کو قصوروار ٹھہرا دو. تو یہ تو سارا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنا ڈویژن ہے اس چیز پہ کہ اصول کی بات ہی نہیں کرتے. اصول کی بات کرو تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا توشہ خانہ, دیکھیے جب سزا ہو جاتی ہے اس کی اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں, اگر ڈسٹرکٹ کورٹ سے کہیں پر, تو ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو سزا جو ہوتی ہے معطل کر دی جاتی ہے, معطل کرنے میں بیل دے دی جاتی ہے. وہاں معطلی مطلب ہوتا ہے ان کو بیل مل گئی, کہ سزا اسی وقت ختم ہوگی جب پوری اپیل کا فیصلہ ہوگا, تو اس وقت ان کو بیل مل گئی ہے, وہ بیل سے باہر آ سکتے ہیں. نیچرلی لیکن وہ 2 اور کیسوں میں سزا یافتہ ہیں, وہ باہر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب. اور اگر تینوں کیسوں میں بھی سزا معطل ہو جائے گی تو چوتھے کیس میں ان کو پھر پکڑ کے اندر بند کر دیں گے, آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک, مطلب ان کو باہر نہیں آنے دینا. اچھا نہیں وہ تو بانی ہے نا, ویسے تو بانی تو ہے وہ, پیپلز پارٹی کیوں نہیں کہتے ابھی اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے بانی کون ہیں, کیونکہ اس وقت تو شہید ذوالفقار بھٹو جی پر ان کے سر سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین جب سے اکٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ویسے ہی کنفیوز ہوئے ہیں.